أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف علیہ السلام، اے سچے، افتنا بتائیے ہمیں، فی 7 بقرات سمان، 7 گائیں جو خوب موٹی تازی ہیں، یأکلہن 7 عجاف، کھا جاتی ہیں ان کو 7 دبلی پتلی گائیں، و7 سنبلات، اور 7 سٹے ہیں خضر ہرے، وأخر یابسات، اور دوسرے خشک سٹے ہیں، لعلی، شاید کہ میں، ارجع الی الناس، لوٹوں لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، شاید کہ وہ جان لیں۔ قال یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، تزرعون 7 سنین دأبا، تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سال خوب مسلسل، فما حصدتم، پس جب تم اس کھیتی کو، فصل کو کاٹو، فذروہ، اس کو چھوڑ دو، فی سنبلہ، اس کے خوشوں میں، سٹوں میں، الا قلیلا، مگر بہت کم، مما تأکلون، اس میں سے جو تم کھاؤ، ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر ان 7 سال کے بعد 7 سال آئیں گے بڑے سخت، یأکلنا، وہ کھا جائیں گے، ما قدمتم لہن، وہ جو تم نے پہلے تیاری کی ہوگی، الا قلیلا، مگر بہت کم، مما تحصنون، جو تم محفوظ کر لو گے، ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، خوب لوگوں پر بارش ہوگی، وفیہ یعصرون، اور اس میں پھر لوگ باقاعدہ شیرہ اور جوسز وغیرہ نکالیں گے۔
وقال الملک، بادشاہ ریان نے کہا، ائتونی بہ، لے آؤ بھائی اس شخصیت کو، کون ہے یہ؟ فلما جاءہ الرسول، جب یوسف علیہ السلام کی خدمت میں قاصد پہنچا، فرمایا ارجع الی ربک، جا اپنے بادشاہ کے پاس، واپس لوٹو، فاسألہ، اس سے پوچھئے، ما بال النسوۃ اللاتی، کیا حال ہے ان عورتوں کا، قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، ان ربی، بے شک میرا پروردگار، بکیدہن علیم، ان کی تدبیر خوب جانتے ہیں رب العالمین۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات، سورہ یوسف کی آیت نمبر 46 سے ہیں 50 تک۔ گزشتہ آیات میں تھا، مصر کے بادشاہ ریان ابن الولید نے خواب دیکھا، عجیب و غریب خواب دیکھا، اپنے وزیروں مشیروں سے پوچھا اس کی تعبیر بتلاؤ، نے کہا یہ تعبیر، یہ پراگندہ خیالات ہیں، اور ہم کو ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں، لیکن ایسے خیالات کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ ہو وہاں ساقی، جس کو تعبیر یوسف علیہ السلام نے پہلے بتلائی تھی کہ آپ نجات یافتہ ہو، وہ کھڑا تھا، اس کو فوراً الحدیث بالحدیث یذکر، بات سے بات یاد آتی ہے۔ وہ جو جیل میں ہمارے ساتھی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، انہوں نے ہمیں جو تعبیر بتلائی تھی 100% حرف بحرف سچی نکلی۔ بادشاہ سے کہا مجھے پروٹوکول دیں کہ میں جیل سپرڈنٹ سے آپ میری سفارش کریں، میں جاؤں، وہ مجھے اندر قیدی سے ملنے دیں، عام آدمی تو نہیں کہ میں جب چاہوں مل لوں، تو وہ مجھے ملنے دیں گے تو میں مل سکوں گا، تو آپ مجھے بھیجیں۔ آئے، ریان بن الولید نے حکم جاری کیا، یہ بندہ آ رہا ہے، جن سے ملنا چاہتے ہیں اس کو فوراً ملنے دیا جائے۔ پہنچے، الیک سلیک ہوئی، فرمایا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف علیہ السلام، اے سچے، نبوت کے بعد مقام صدیقیت کا ہے، اور چونکہ یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی بھی ہیں، ہاں ہاں، صدیقیت بڑا اونچا مقام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص سچ بولتا ہے، وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، اور کوشش کرتا ہے کہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، سچ بولتا رہے، حَتَّى يَكْتُبُ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا، پھر وہ سچ ہی بولتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، لیکن صرف کہنے سے نہیں، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی کہ سچ بولے۔ اللہ ہمیں سچ بولوائے، آمین کہ سچ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ، اور کوشش کرتا ہے جھوٹ بولنے کی، بلا وجہ بولتا ہے بدبخت، حَتَّى يَكْتُبُ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اللہ کے ہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا، اس کی زبان پر پھر کبھی سچ نہیں آتا۔ وہ جس کو کہتے ہیں نا پنجابی ایویں، یعنی بلا وجہ، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، ویسے جھوٹ بولے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وہ عرض کرنے لگا، یوسف، اے یوسف علیہ السلام، ایھا الصدیق، اے سچے، افتنا فی 7 بقرات، خواب دیکھا ہے بادشاہ نے، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے کہ 7 گائے ہیں، موٹی تازی، ان کو دبلی پتلی 7 گائیں کھا جاتی ہیں، کیا ہے سمجھ سے باہر ہے ہماری؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اور اس نے کہا لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، میں لوگوں کے پاس جاؤں، یہ خواب بتلاؤں، ان کو پتہ چلے کہ ہاں کیا ہے، یہ معلوم ہو جائے۔ اب یہ پیغمبرانہ اخلاق ہے، ہمارے پاس آتے ناپاکی نہ رکھ دیتے، قانون ڈال اسی یاد آئے اپنے کم واسطے، جی قاری صاحب تے مولوی صاحب
ہم نے بھی آپ سے ایک درخواست کی تھی، عرصہ دراز گزر گیا، سالہ سال گزر گئے، اور آپ سے میں نے کہا تھا میرا تذکرہ کرنا، نہیں کوئی ذکر نہیں کیا۔ یہ پیغمبر کی شان ہے، یہ پیغمبر کا اخلاق ہے۔ پیغمبر یہ کام نہیں کرتے، یہ ہم جیسے لوگوں کا کام ہے۔ کچھ نہیں کہا کہ اچھا یاد ہے آپ کو، نہیں فوراً تعبیر۔ اچھا یہ بھی پیغمبرانہ اخلاق ہے، صرف تعبیر نہیں بتلا رہے، تدبیر بھی بتا رہے ہیں۔ ایک ہے تعبیر اور ایک ہے تدبیر، کہ تعبیر تو بتا دی کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، بچنا کیسے ہے یہ بھی بتا رہے۔ فرمایا تزرعون 7 سنین دأبا، 7 سال خوب کھیتی باڑی کرو، خوب پیداوار ہوگی۔ اب اس پیداوار کو بچانا کیسے ہے؟ یہ جو پیداوار کے 7 سال ہیں، یہ 7 وہ موٹی تازی گائے ہیں۔ بیٹے آرام سے بیٹھ سو، میرا بچہ ہلنا نہیں۔ یہ وہ 7 موٹی تازی گائے، اور فرمایا اب یہ پیداوار تو ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ ایک تو ماشاءاللہ ہمارے ملک کے وزیر زراعت جو ہوتے ہیں، اس کو لفظ زراعت کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس زراعت کے لفظ کا مطلب کیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ جی آئی ٹی کا جو وزیر ہوتا ہے، اس نے کبھی زندگی میں لفظ آئی ٹی نہ دیکھا ہے، نہ پڑھا ہے، اور نہ کبھی اس کو کمپیوٹر کے بارے میں ایک حرف کا پتہ ہوتا کہ ہے کیا بلا، لیکن وہ کیا ہے؟ وزیر ٹیکنالوجی۔ جی بڑی بات۔ تو اس اندھے بہرے کو جیسے پھر چلاتے ہیں وہ ویسے چلتا ہے، کیونکہ خود تو اندھا ہے، بہرا ہے، اس کو خود پتہ نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں فما حسدتم فذروہ فی سنبلہ، یہ جو تم زراعت، یہ جو خوب پیداوار ہوگی، ان کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ انہی سٹوں میں رکھ دو، گھن نہیں لگے گا، اس کو پھر سسری نہیں لگے گی، ان کو سٹوں میں ہی رہنے دو۔ جب سٹوں میں رہنے دو گے تو یہ عرصہ دراز تک تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور ان کو محفوظ کر سکتے ہو۔ ہاں جتنا کھانا ہو اتنے ہی آپ نے تھریشر کرنا ہے، گاہنا ہے، وہ سٹے نکالنے ہیں، بوسا الگ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو بچ جائے ان کو ویسے سٹوں میں رکھ دو، جو کھانے کے لیے ضرورت کی استعمال ہو وہ کھاؤ، باقی یہ جمع کرتے رہو، اس کو ذخیرہ کرتے رہو۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر 7 سال آئیں گے قحط سالی کے۔ اللہ ہمیں نہ دکھایا، آمین کہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے اس بر صغیر میں انگریز کا جو ابتدائی دور تھا، انگریز کے بالکل ابتدائی دور میں ہمارے اس بر صغیر میں قحط سالی آئی، اور ایسی قحط سالی تھی کہ کچھ قوموں نے اپنے معصوم بچوں کو ذبح کر کے کھا لیا۔ جی ایک قحط سالی مکے میں آئی تھی، مکہ مکرمہ میں ایسی قحط سالی آئی تھی کہ وہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، اور پھر ابو سفیان گئے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رسول اللہ مبارک کی خدمت میں کہ حضور آپ کی قوم مر رہی ہے۔ جی کہیں مردار کی کھال مل جاتی تھی، اس کو دھو کر چبا لیتے تھے۔ پھر رسول اللہ مبارک نے دعائیں فرمائی اور وہ قحط سالی دور ہوئی، اور دعا کی تھی رسول اللہ مبارک نے، بددعا دی تھی کہ اللہ ان پر ایسی قحط سالی مسلط کر جیسے یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط سالی ہوئی۔ تو یہ 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، 7 شداد، اور ان 7 سالوں میں گویا یہ وہ دبلی پتلی گائے ہیں جو ان موٹی تازی گایوں کو کھا جائیں گی۔ وہ جو تم نے ذخیرہ کیا تھا ان 7 سالوں میں اس ذخیرے سے استفادہ کرو گے، فائدہ اٹھاؤ گے۔ ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، بہت کم جس کو تم بچا سکو گے، جو صرف کیا ہے؟
کیونکہ سارا کا سارا اناج کھا لیا تو دوبارہ بجائی کس طرح کریں گے؟ تو تخم کے لیے جو تم بچا لو گے وہی بچ جائے گا۔ کتنے سال گزر گئے؟ 14 سال۔ کتنے؟ اب 15واں سال آئے گا۔ ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون۔ اب ایک سال آئے گا، اس میں خوب فراوانی ہوگی، ہر طرف اناج ہی اناج ہوں گے، بارشیں ہی بارشیں ہوں گی، زمین پیداوار بڑھا دے گی، ہر طرف پھل ہی پھل ہوں گے، لوگ پھلوں سے جوسز نکالیں گے، ان کو نچوڑیں گے اور ان کے شیرے نکالیں گے۔ یہ سب کچھ ہوگا 15ویں سال میں۔ اب ساقی گیا، بادشاہ سلامت کو یہ سارا خواب سنایا، اس کے تو طوطے اڑ گئے کہ کیا ہے؟ یہ تو کہہ رہے تھے کہ اضغاث و احلام، یہ پراگندہ خیالات ہیں کہ اتنا عظیم آدمی ہے اور ہے کہاں؟ جیل میں ہے۔ ائتونی بہ، جاؤ سیدھے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں، ان سے کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ فلما جاءہ الرسول، جب قاصد آیا، کہ ارجع الی ربک، ارجع الی ربک، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری ہے، عاجزی ہے۔ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آیا تو فرمایا نہیں نہیں، میں نے آپ کے ساتھ، پہلے وضاحت کرو۔ فرماتے ہیں اتنا لمبا عرصہ جیل میں گزار کر اگر میرے پاس آتے تو میں فوراً چل پڑتا میں، لیکن یوسف علیہ السلام، اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز سے اپنے عاجزی انکساری بیان کرتے ہوئے، عیسائی بڑے حرامی، عیسائیوں نے اسی حدیث کو بنیاد بنا کر اعتراض کر دیا کہ تم کہتے ہو ہمارا پیغمبر اتنے بڑے حوصلے ہمت والا ہے، اور وہ دیکھو کہہ رہے یوسف علیہ السلام تو اتنا عرصہ جیل میں رہنے کے باوجود بھی کیا کرے؟ نہیں، میں ابھی نہیں جاؤں گا، اور اگر میرے پاس کوئی قاصد آتا تو میں فوراً چلا جاتا۔ نعوذ باللہ، تو تمہارے پیغمبر کے اللہ ہمارے اکابر کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ کیرانہ کے ایک عالم تھے مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، اللہ نے ان کو ایک ایسی دولت سے نوازا تھا، کوئی عیسائی پادری پورے بر صغیر میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، بڑے بڑے پادری بھاگ گئے یہاں سے، جب یہاں سے بھاگے تو ترکی چلے گئے، وہاں محنت کر رہے تھے۔ ترکی کے بادشاہ جو وہاں خلیفہ تھے سلطان عبد الحمید خان، ان کو پتا چلا کہ جی بر صغیر سے یہ سارے بھگائے ہوئے کس نے؟ رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے۔ انہوں نے ان کو بلایا ادھر، جب ادھر پہنچے ان کو پتا چلا کہ مول صاحب آگے، ان کا جی چلو ادھر بھی ازاڑی جان، ہاں، بائبل سے قرآن تک کتابیں پر پڑھے گا کون؟ ہاں، عیسائی پڑھتے ہیں، مسلمان نہیں پڑھتے۔ جی جی، مسلمان نہیں پڑھتے اور عیسائی پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارا کیا ہے، اس کا جواب کیسے کرنا ہے۔ تو ان بدبختوں نے یہ اعتراض کیا تو حضرت نے جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا یوسف علیہ السلام کا میدان مخصوص تھا دعوت کا، سمجھ آ رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام قومی پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے، ان کا میدان کیا تھا؟ محدود تھا، میدان دعوت کا محدود تھا۔ اس لیے فرمایا پہلی اپنی ذات کی صفائی کر لوں، پھر آگے جا کر دعوت دوں گا، تاکہ دعوت پر کوئی انگلی۔ رسول اللہ مبارک کی دعوت کا میدان پوری انسانیت تھا۔ حضور کی دعوت کا میدان کیا ہے؟ یا ایھا الناس، حضور نے اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر رب کی توحید کی دعوت کے لیے فرمایا میں فوراً نکلتا اور اللہ کی توحید کی دعوت دیتا۔ جواب دی، ورنہ حقیقت میں تو رسول اللہ مبارک کی کیا تھی؟ عاجزی تھی، انکساری ہے۔ لیکن جب کوئی خبیث انسان غلط بات سوچے، کیونکہ سوچ ہر ایک انسان کی اپنی ہے، اور یاد رکھیں جب کوئی شبہ، کوئی شک ہو
تو اس کو دور کر دینا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تشریف فرما ہے تو عشاء کی نماز دیر سے پڑھتے تھے، اور ثواب بھی دیر سے پڑھنے کا۔ ہم تو بس گھڑی دیکھتے ہیں کہ بس، اور جب آذان اور نماز کے درمیان 15 منٹ کا وقفہ ہو جائے تو قاری صاحب کی جان ہر نمازی کھاتا ہے، جی ٹائم ہو نہیں گیا جی، اور ٹائم نہیں بدلنا، اور کوئی کام کرے نہ کرے، بس سب سے بڑی تکلیف ٹائم کی ہے کہ جی ٹائم نہیں بدلنا۔ عشاء کی نماز کا ثواب تہائی رات ہے، عشاء کا سب سے زیادہ ثواب، اور تقریباً یہ سنت متروک ہو چکی ہے۔ جی جی یاد رکھیں، یہ سنت متروک ہو چکی ہے۔ مدارس سے بھی، مراکز سے بھی، خانقاہوں سے بھی، ہر جگہ سے یہ سنت کیا ہے؟ متروک ہو چکی ہے۔ ہمارے اکابر میں اٹک میں ایک عالم گزرے ہیں، مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے ہاں اس سنت پر عمل ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ عمل ہوتا تھا، اور وہ اس طریقے سے عمل کرتے تھے کہ باقاعدہ مغرب کی نماز پڑھ کر لوگ کھا پی کر سب کچھ کر کے سو جاتے تھے، 12-1 بجے اٹھ کر آتے تھے، عشاء پڑھتے تھے۔ جی کیوں؟ یہ سنت ہے رسول اللہ مبارک، اور جب نبی کی سنت، ہم تو بس، ہمیں تو کیا ہے، کھانے کے بعد میٹھا سنت ہے، کھانے کے بعد بس یہ سنت، یہ نہ رہ جائے، یہ رہ گئی تو بس قیامت آ جائے گی۔ ان سنتوں کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ مبارک نے عشاء کی نماز پڑھی، سب نمازی چلے گئے، ازواج مطہرات ملنے آئی، 3-4 اکٹھی، ہماری مائیں آئی بیٹھی، رسول اللہ مبارک کے ساتھ کافی دیر تک بیٹھی رہی، پھر باقی چلی گئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دیر تک بیٹھی رہی۔ اب جب وہ جانے لگی تو کافی دیر گزر چکی تھی۔ رسول اللہ مبارک نے فرمایا، صفیہ میں دروازے میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں آپ چلی جائیں۔ حجرے تھے، آپ تصور کریں جن خوش نصیبوں نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی دیکھی ہے، سامنے اماں کا رسول اللہ مبارک جہاں آرام فرما رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کریمین جہاں آرام فرما رہے ہیں، یہ اماں عائشہ کا حجرہ ہے، اسی کے ساتھ اماں حفصہ کا حجرہ تھا، اس کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، اس طرح لائن میں حجرے تھے، قطار میں۔ تو رسول اللہ مبارک نے فرمایا میں دروازے میں کھڑا ہوتا ہوں اور آپ چلی جائیں۔ اچھا، ادھر سے عبادہ بن بشیر، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں آ رہے ہیں، یہ دونوں بڑے پکے ساتھی تھے، تو یہ جا رہے ہیں۔ رسول اللہ مبارک نے دیکھا، فرمایا بھائی من انتما، کون ہو تم؟ انہوں نے کہا عبادہ بن بشیر، اسید بن حضیر۔ فرمایا یہ صفیہ میری بیوی ہے۔ اللہ، ان کے پاؤں نیچے زمین نکل گئی۔ فرمایا سبحان اللہ، حضور ہم آپ کے بارے میں سوچ سکتے؟ فرمایا ہاں ہاں، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے، ایسے انسان کے اندر گزرتا ہے جیسے خون چلتا۔ جب ایسی کوئی بات ہو تو فوراً کیا کر دینا چاہیے؟ شبہ کا، شک کا ازالہ کر دینا چاہیے، خدا نہ خواستہ کسی کے ذہن میں کوئی بات بیٹھ جائے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، مسجد میں اذان ہو گئی، اگر آپ نماز پڑھ بھی چکے ہیں تب بھی مسجد سے مت نکلو۔ کیوں؟ دیکھنے کے بعد کہے گا اچھا دنیا نو کہتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، آپ اب کسی کو کیا پتا ہے کہ بھائی اس کا کیا مسئلہ ہے، کیا نہیں ہے، کیا تکلیف ہے، کیا اس کا عذر ہے، کیا معاملہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جب شبہ کا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو فوراً اس کا کیا کر دینا چاہیے؟ ازالہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس اصول پر عمل کیا، فرمایا نہیں میں ایسا نہیں جاؤں گا، ارجع الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ، فاسألہ، اس سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، کیوں کاٹے تھے، اور میں جیل کیوں آیا ہوں، کیا میں مجرم ہوں؟
اس کی تحقیق ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کل کو کہ اچھا او بڑے حضرت بنے پھرتے ہو، اب تک جیل میں تھے اور آج آ کر ہمیں کیا کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں. اس لیے یہ ضروری تھا، یہ صفائی ضروری تھی. فرمایا فَاسْأَلُوا ان ربی بکیدہن علیم، ہاں میرا پروردگار خوب جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ ان کی کیا تدبیر تھی، ہاتھ کیوں کاٹے تھے، کیا مقصد تھا. لیکن کم از کم عام انسانوں کے سامنے بھی کیا ہے، وضاحت ضروری ہے، وضاحت آنی چاہیے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں ایسے نہیں جاؤں گا. اب جب یہ بات وہاں تک یہ پہنچ گئی تو بادشاہ نے قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف، ان عورتوں کو بلایا، ان عورتوں سے کیا کیا باتیں ہوئی، آگے اس کا تذکرہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله في الدارين.